الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستان محترم، اسلام کی بنیاد تین عقائد پر کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ ہے، رسالت کے بعد آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن حکیم آپ سب کن سن رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان تین مضامین کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان تین مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بنیاد اللہ کی توحید کے اوپر ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اور اس کی پھر تفصیل رسالت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے سامنے رکھی ہے۔ اور توحید و رسالت کا جو نتیجتاً پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت ہے، اس دنیا کے بعد ایک نئی زندگی ہے جہاں ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اچھے عمل اگر کیے ہیں تو اس کی ہمیں جزا ملے گی، اور اگر ہم اچھے عمل نہیں کر سکے ہیں تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے، اس کے منکر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہر دور میں بہت کم رہے ہیں۔ اللہ کو ہر کسی نہ کسی صورت میں لوگوں نے ہر زمانے میں مانا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی بعثت سے پہلے بھی لوگ خدا کو مانتے تھے۔ اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں کہا تھا کہ جب ابرہہ اپنے ہاتھی لے کر آیا تو وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، جب لوگوں نے ان کو طعنہ دیا کہ تف ہے تم پر، کہ ویسے تو تم کھٹی اور کمائی اس گھر کی کھا رہے ہو، اب اس کی حفاظت کا وقت آیا تم ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے ہو۔ انہوں نے برجستہ ایک فقرہ کہا تھا کہ ہم تو اپنے اموال کے، اپنی املاک کے مالک و وارث ہیں، باقی جس کا وہ گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے۔ وہ گویا مانتے تھے کہ اس گھر کا ایک خدا ہے، اللہ کو وہ مانتے تھے۔ آج بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دہریے ہیں، نہیں مانتے۔ مشرک زیادہ ہیں، دہریے بہت کم ہیں، ملحد بہت کم ہیں۔ اور اللہ کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہوں یا آپ سے پہلے جتنے نبی ہوں، ان کی سیرت اتنی خوبصورت، اتنی اجلی، اتنی صاف ستھری، لوگوں سے اتنی مختلف، اتنی نمایاں ہوتی ہے۔ کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو کرے، ورنہ اپنے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ بالواقع اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو لیڈر مانا جائے اور ان کو اپنا رہنما تسلیم کیا جائے۔